أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورۃ القدر ہے۔ پہلی آیت میں موجود القدر کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ القدر رکھا گیا ہے۔ سورۃ القدر کا سورۃ علق کے ساتھ ربط نمبر 1 یہ ہے۔ سورۃ علق میں اللہ رب العزت نے قرآن کے پڑھنے کی ترغیب دی تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرا محبوب اللہ کے نام کے ساتھ قرآن کو پڑھ۔ اب اس سورت میں اللہ رب العزت اس قرآن کی عظمت کو بیان فرمائے گا۔ ربط نمبر 2 یہ ہے، اس سے پہلی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس شخص کی ڈانٹ ڈپٹ کی جو نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتا تھا۔ اب اس صورت کے اندر قرآن پڑھنے والوں کے لیے اللہ تسلی بیان فرمائے گا اور ان کی شان، ان کے مقام کو اللہ بیان فرمائے گا۔ سورۃ قدر کی ایک خصوصیت ہے جی، وہ یہ ہے کہ جس بندے کی نظر کمزور ہو، نظر کو تیز کرنے کے لیے، دل میں یقین کی پختگی کے لیے، آنکھوں میں نور پیدا کرنے کے لیے اس سورت کو کاغذ پر بندہ لکھے، پھر پانی کے اندر بھگوئے، اس پانی کے ساتھ چہرے کو بھی دھوئے اور پیے بھی جی۔ چہرے کو دھونے سے آنکھوں کا نور، آنکھوں کی روشنائی تیز ہو جائے گی، اور دل کے اندر جو یقین کی کمزوری آتی ہے نا، یہ بڑی مضبوط ہو جائے گی۔ تبلیغ والے ساتھی یہی کہتے ہیں کہ یقین آ جائے، پختہ یقین ہو جائے، لیکن ہمیں یقین آتا ہی نہیں ہے۔ پہلے ہم مولویوں کو نہیں آتا تو بعد میں عوام کو کدھر سے آئے گا جی۔ سورۃ القدر کا شان نزول سنیں جی۔ مختلف قسم کی روایات آتی ہیں، میں 3 شان نزول بیان کروں گا اور مختصر بیان کروں گا۔ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، ذہن میں بات آئی کہ پچھلی امتوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی، 300 سال، 400 سال، 800 سال، 900 سال، 1000 سال، ٹھیک، بڑی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی۔ جبکہ میری امت کی تو اوسطاً عمر کیا ہے جی، 50 اور 60 سال ہے۔ 50 یہ اوسطاً عمر ہے جی۔ اگر میری امت کا کوئی بندہ نیکیاں کر کے اس امت کے نیکوکاروں کے ساتھ ملنے کی کوشش کرے گا نا، تو وہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر بڑے غمگین ہوئے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تسلی دی غم کو دور کرنے کے لیے، یہ سورت نازل فرمائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وما لیلۃ القدر، آپ کو لیلۃ القدر کے بارے میں کیا پتا، وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات، ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اور 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں جی؟ 83 سال 4 ماہ۔ اگر کسی بندے کی بلوغت کے بعد 2-3 ہی کیا ہے جی سال عمر بن جاتی ہے، مثلا 14 15 16 سال بن جاتی ہے، 12 میں بالغ ہوا، 13 بھی رمضان ملا، 14 بھی رمضان ملا،
15 بھی رمضان ملا، یعنی کہ 3 سال اگر اس کی عمر رہی اور 3 سالوں کے اندر اس نے لیلۃ القدر ہر سال لیلۃ القدر کو پا لیا، تو خود حساب لگاؤ کتنی بن جاتی ہے، تقسیم آگے ضرب آپ خود دیتے جاؤ۔ ایک رات لیلۃ القدر کی 1 سال کے اندر ایک رات اگر کسی بندے کو مل جائے اور وہ اس کے اندر عبادت میں مشغول ہو، اللہ رب العزت اس کو 83 سال 4 ماہ کی دن راتوں کی عبادت کے بقدر ثواب عطا فرمائیں گے۔ دوسرا شان نزول، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک عابد شخص کا ذکر فرمایا کہ ایک بندہ بنی اسرائیل کے اندر ایسا بھی گزرا ہے جو 1000 مہینے تک عبادت میں مشغول رہا۔ صحابہ نے رش کیا، یا رسول اللہ کتنا خوش نصیب وہ بندہ ہوگا جی، لیکن یا رسول اللہ ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے جی، 50 سال 60 سال 70 سال عمر ہے، پھر اس 50-60 سال کے اندر ہم بیمار بھی ہوتے ہیں، اس 50-60 سال کے اندر ہماری شادیاں خوشیاں بھی ہوتی ہیں، پھر اسی کے اندر ہم کیا ہوتے ہیں جی، ہمارے دکھ بھی ہوتے ہیں، رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے، اور اسی طرح کھانا بھی ہم کھاتے ہیں اس میں بھی ٹائم مشغول ہوتا ہے، سوتے ہیں اس میں بھی ٹائم مشغول ہوتا ہے، ہم جتنی مرضی عبادت کر لینا جی یا رسول اللہ اس بندے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل کی، فرمایا کہ ہم نے امت محمدیہ کو ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے، اس رات کی عبادت کرنے سے 83 سال 4 ماہ کا ثواب ملتا ہے۔ یہ 83 سال 4 ماہ کا جو میں مہینہ ترجمہ کرتا ہوں یہ الف اشار کا کر رہا ہوں۔ 2 شان نزول ہو گئے۔ تیسرا شان نزول، اللہ کے پاک پیغمبر نے بنی اسرائیل کے 4 انبیاء کا ذکر فرمایا جو 80 سال تک عبادت میں مشغول رہے جی، ٹھیک ہے، اور ان کی عبادتیں ہوتی تھی، آنکھ جھپکنے کے بقدر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اصل جگہ ہوں بھی قرآن مجید کھولتے تھے جی، بیٹھے تھے اگے بیٹھے تھے درس ذہن اس ٹائم حضروں بھی کرتا ہے جی، آج 12 ربیع الاول تک حلوے کی طرف ہمارا گھوم رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان کے دل دماغ ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے تھے، کنیکشن ابھی تار کاٹ دو نا، پنکھا کیا ہو جائے گا جی، بند ہو جائے گا، ہلکا سا بھی کنیکشن کٹا نا کیا ہو جاتی ہے، عبادت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ انبیاء بنی اسرائیل کے 4 انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال اللہ کی عبادت کی ہے بغیر آنکھ کے جھپکنے کے، ٹھیک ہے، آنکھ کے جھپکنے کی نافرمانی کے بغیر۔ صحابہ نے اس کے اوپر بھی افسوس کیا، کہا یا رسول اللہ ہماری عمر ہی اتنی نہیں ہے جی، انہوں نے تو 80 سال عبادت کی ہے، 80 سال، ہماری تو عمر ہی نہیں ہے، ہم زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتے ہیں 80 سال تک زندہ رہتے ہیں، پھر اس میں ہمارا کھانا بھی ہوتا ہے، اس میں ہمارا سونا بھی ہوتا ہے، اس میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا جانا بازار جانا سفر کرنا تجارت کرنا بیوی کو ٹائم دینا بچوں کو ٹائم دینا ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ تو کیا ہو جاتا ہے جی، کم کرتے کرتے اتنا رہ جاتا ہے، ہم کدھر کر سکیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر والی رات امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جس بندے نے لیلۃ القدر کی رات کو پا لیا اور اس بندے نے اس رات کے اندر عبادت کی، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے اللہ کے پاک پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو پھر میں اس کے اندر کیا مانگوں اللہ سے؟ حضور نے فرمایا عائشہ یہ والی دعا مانگنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو مجھے کیا کر جی معاف فرما، اے اللہ تو مجھے معاف فرما۔ پھر رمضان کی فضائل کے اندر آپ سنتے ہو اللہ رب العزت روزے کے افطاری کے وقت جی کئی لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرواتا ہے۔ پھر اسی طرح رمضان کی آخری رات کے اندر اللہ رب العزت اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنا 29 دنوں کے اندر اللہ نے کیا کیا ہوتا ہے جی بندوں کو آزاد کیا ہوتا ہے، اس رات کے اندر اللہ کیا کر دیتا ہے جی رمضان کی آخری رات، اس کے اندر اللہ رب العزت اتنے بندوں کو آزاد فرماتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا 4 بد نصیب بدبخت ایسے ہیں نا جن کو اللہ رب العزت نہ رمضان میں بخشتا ہے نہ لیلۃ القدر میں اللہ بخشتا ہے، یہ ایسے بد نصیب ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مدمن و خمرن، وہ بندہ جو شراب کا عادی ہوگا اللہ رب العزت اس کو لیلۃ القدر میں بھی نہیں بخشتا۔ دوسرا وہ بندہ
کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اللہ رب العزت اس کو نہ رمضان میں بخشتا ہے نہ اس کو لیلۃ القدر میں بخشتا ہے۔ تیسرا وہ بد نصیب انسان جو رشتہ ناتا اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں سے کیا کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، یعنی قطع تعلقی، ناراضگی کرتا ہے جی، اللہ رب العزت اس بندے کی بخشش نہیں فرماتا۔ چوتھا وہ بندہ جو دل میں کسی کے لیے کینہ رکھتا ہے، بچہ لگ کینہ کس کو کہتے ہیں، ان کو میں سمجھو جی، میری وار بھی ایسی نا تو میں پتر بڑا سن، ٹھیک ہے، اور پھر جب باہر آتی ہے نا پھر کیا کرتا ہے، بدلہ لیتا ہے جی، اللہ اس بندے کی بھی بخشش نہیں فرماتے۔ اس لیے دل کے اندر کینہ رکھنا جی، ٹھیک ہے، آج تو میرے نال ماڑی کی تھی نا، دیکھیں تو میں چھوڑنا نہیں، تو میں معاف نہیں کرنا۔ یہ چار وہ بد نصیب انسان ہیں جن کی نہ رمضان میں بخشش ہے نہ لیلۃ القدر میں بخشش ہے۔ اب اس کی نشانی کیا ہے جی؟ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس رات بارش ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ جو روایات آتی ہیں یہ ضعیف ہیں جی، ٹھیک ہے، کوئی خاص نشانی نہیں ہے، لیکن چونکہ روایات میں آتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ روایت کیا ہے جی، ضعیف ہے، کہ اس رات کیا ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے۔ اتفاقاً ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ کچھ نے کہا اس رات کے اندر چاند کیا ہوتا ہے جی، بالکل صاف نظر آتا ہے، اس رات کے اندر نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے، صبح کے وقت کیا ہو جاتا ہے جی، سورج بالکل صاف شفاف ہوتا ہے لیکن اس کی شعائیں بندے کے اوپر اثر نہیں کرتی، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ علامتیں بیان کریں۔ ایک مولوی صاحب کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، ہندوستان کے ہیں جی، اس نے کتاب لکھی ہے لیلۃ القدر کے اوپر فضائل کے بارے میں۔ اس نے ایک فضیلت یہ بھی لکھی ہے کہ اس رات کے اندر مردوں کی روحیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں لکھا کیوں آتی ہیں؟ اس نے کہا کہ انسان کے پیٹ کے اندر حلوے کا ایک خاص مقام ہے، انسان کے پیٹ کے اندر حلوے کا ایک خاص مقام ہے، وہ جمعرات کو بھی آتی ہیں، وہ شب جمعرات کو بھی آتی ہیں، تیجے کو بھی آتی ہیں، ساتویں کو بھی آتی ہیں، 40ویں کو بھی آتی ہیں، برسی کو بھی آتی ہیں، اور وہ روحیں آ کر کیا مانگتی ہیں؟ یہ حلوہ مانگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ حلوہ اتنا چنگا ہوا نا جو بندہ دنیا میں جی کھلاوے۔ تو یاد رکھیں جی، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے نا جی، جمعرات کو روحیں آتی ہیں، مرنے کے بعد تیسرے دن آتی ہیں، 40ویں دن آتی ہیں، سال کے بعد آتی ہیں، تو سنیں رب کا قرآن یہ کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت، جس کی اللہ رب العزت نے موت مقرر کر دی ہے اس کی روح کو اللہ کھینچ لیتا ہے، فیمسک التی قضا علیہا الموت، پھر ویرسل الاخری، جس کی موت ابھی تک نہیں ہوتی اللہ اس کی روح کو واپس لوٹاتا ہے، ویرسل الاخری الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک۔ وقت مقررہ کیا ہے جی؟ مردے کا، ایان یبعثون، جس وقت بندہ دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن اللہ روحوں کو واپس بھیجے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ روحیں واپس آتی ہیں اور کیا کہتی ہیں، حلوے مانگتی ہیں، روٹیاں مانگتی ہیں، وہ مولوی صاحب آپ نے لیا حلوہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہوگی۔ دوسری جی، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس رات کے اندر دودھ رکھو نا جی تو صبح اٹھو وہ دودھ پانی بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا تو اتنا تجربہ نہیں ہے، نہ میں نے یہ دودھ استعمال کیا، نہ میں نے دودھ دیکھا، آپ لوگوں نے کیا ہوگا، یا آپ کے پاس دودھ وافر ہوتا ہے۔ دودھ رکھو اور رات کو چھوڑو، صبح کیا ہو جاتا ہے جی؟ پانی بن جاتا ہے۔ یعنی کہ طرح طرح کے عقائد ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن مجید کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں۔ یہ ایک معنی جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، دوسرا معنی سنیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارنا شروع کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ ایک معنی ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں جی، ٹھیک ہے، اور دوسرا معنی ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارنا شروع کیا ہے جی۔ سورۃ
تکویر کے اندر آپ نے سنا تھا جی تنزیل من رب العالمین جی، ٹھیک ہے. قرآن کے لیے دو لفظ آتے ہیں، ایک تنزیل آتا ہے اور ایک انزال آتا ہے. تنزیل کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ آہستہ آہستہ کیا کرنا جی؟ اتارنا. اور انزال کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ ایک باری اکٹھا قرآن اتارنا. تو پھر وہاں پر معنی کیا تھا، جہاں پر معنی آتا ہے نا جی کہ ہم نے قرآن کو یک بارگی اتارا، تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جی، ٹھیک ہے، بیت العزت پر جی اللہ رب العزت نے یک بارگی کیا کیا جی؟ اتارا. پھر بیت المعمور سے، بیت العزت سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے اوپر 23 سال کے عرصے کے اندر تھوڑا 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 کر کے اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر اتارا گیا جی. مانے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا جی. قدر کے یہاں پر مفسرین نے 3 معنی کیے. ایک معنی یہ کیا ہے، قدر کا معنی ہے عظمت. ہم نے اس قرآن کو عظمت والی رات کے اندر نازل فرمایا. اور وہ کون سی رات ہے؟ آگے آئے گا. وہ اتنی عظمتوں والی رات ہے، وہ اتنی عظمتوں والی رات ہے. رات ایک ہے، اللہ نے 1000 مہینوں کے برابر اس کے اندر عبادت کرنے والوں کو ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک معنی عظمت والا. دوسرا معنی لیلۃ القدر، قدر تقدیر سے ہے جی. اس رات کے اندر اللہ رب العزت فرشتوں کو وہ سارے معاملات عطا فرما دیتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ اگر اس سال کیا کیا معاملے پیش آئیں گے. یعنی تقدیر کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، ان کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جی آج راتی لیلۃ القدر ہے جی، پتہ نہیں کس طرح پتہ کٹے گیا، کس طرح رزق کتنا آیا، پتہ نہیں جی سی مرضی وغیرہ وغیرہ. 2 معنی. تیسرا معنی ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے فی لیلۃ القدر. قدر کا معنی تنگی والی، تنگی والی رات میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. تو مطلب کیا ہے؟ اس رات کے اندر اللہ کی نورانی مخلوق اتنی آسمانی دنیا سے اترتے ہوئے زمین کے اوپر آتی ہے کہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے، جگہ تنگ ہو جاتی ہے. تو ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور آپ کو کیا خبر، آپ کو کس نے بتلایا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بہتر ہے 1000 مہینوں سے. 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں جی؟ 83 سال 4 ماہ. تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں فرشتے اس رات کے اندر. والروح، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، فرشتے آتے ہیں جی، ٹھیک ہے. جو بندہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اس کو سلام بھی کرتے ہیں. اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ نے خصوصی طور پر کیا ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محکمے کے ساتھ آسمان دنیا کے اوپر پوری رات گشت کرتے تھے. پوری رات، مغرب سے لے کر طلوع فجر تک پوری رات گشت کرتے ہیں. جو عبادت میں مشغول ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جی، خود کرتے ہیں اور اللہ دعا قبول فرماتے ہیں. اور اگر ویسے بیٹھا ہو تو اس کو آ کر سلام بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. عبادت میں مشغول ہو یا عبادت کے مزے لے رہا ہو تو اس کو سلام بھی کرتے ہیں. فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت کے ساتھ آتے ہیں. کوئی یہ نہ سوچے کہ فرشتے ویسے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں. نہیں، فرشتے بھی کیا ہے جی؟ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. انسان تو انسان ہے جی، چرند پرند درند حیوانات جن، یہ سارے کے سارے کیا ہے جی؟ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ کے حکم کے آگے نہ ولی پر مار سکتا ہے، نہ پیغمبر مار سکتا ہے، نہ جن مار سکتا ہے، نہ فرشتہ مار سکتا ہے. من کل امر، ہر معاملے میں اللہ کی اجازت لے کر آتے ہیں. یا سلامتی ہوتی ہے. یا حتی مطلع الفجر، اور یہ والی رات فجر کے طلوع ہونے کے وقت تک رہتی ہے. فجر کے طلوع ہونے کے وقت تک رہتی ہے.